اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ورکرز ریمیٹنس انسینٹیو اسکیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں عالمی معیار کا ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر داخلہ نے بلوچستان سے فطرت الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر نے قومی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو ماڈل ولیج منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں پر جاری منظم سیاسی مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں اور جاری تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کریں۔ پاکستان تاشکند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گیا ہے۔ آئندہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر پاکستان بھیجنے کی سہولت اسکیم کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خون پسینے سے کمائی ترسیلات زر پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے وزارت خزانہ کو ترجیحی بنیادوں پر ورکرز ریمیٹنسز انسینٹیو اسکیم کے لیے فوری طور پر فنڈ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جدید اور عالمی معیار کا ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار کرنے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں FBR اصلاحات پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس مقصد کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ خام مال کی پیداوار اور درآمد سے لے کر مصنوعات کی تیاری اور صارفین کی طرف سے خریداری تک تمام اعداد و شمار کو ایک نظام میں ضم کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نظام کو اتنا مؤثر بنایا جائے کہ پوری ویلیو چین کی براہ راست ڈیجیٹل نگرانی کی جا سکے۔ انہوں نے نظام کے تحت حاصل کیے گئے مرکزی اعداد و شمار کو تصویراتی اقتصادی فیصلہ سازی کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس کی بنیاد کو وسعت دینے اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے سے ہی عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر سینیٹر حافظ عبدالکریم نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے سینٹ الیکشن میں حالیہ کامیابی پر حافظ عبدالکریم کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ سینیٹر عبدالکریم اپنے مذہبی اور سیاسی نقطہ نظر کے تحت قانون سازی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ سینیٹر عبدالکریم نے سینٹ الیکشن میں اعتماد کے اظہار پر وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان سے فطرت الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ساتھ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تمام بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان حکومت کی مکمل حمایت جاری رکھے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ میر سرفراز بگٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بلوچستان میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے تمام ملکی ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے اجلاس کو بلوچستان میں سلامتی کی مجموعی صورتحال اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے جاری اقدامات کے بارے میں بتایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے کانفرنس میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بین الاقوامی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں وسیع تر عسکری تعاون، تصویراتی مکالمے اور باہمی اعتماد کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے پورے خطے میں امن، استحکام اور تعمیری سرگرمیوں کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ یہ تاریخی کثیر جہتی کانفرنس علاقائی سلامتی کے لیے تعاون، عسکری سفارتکاری اور شریک ممالک کے درمیان تصویراتی مکالمے کو آگے بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس اعلیٰ سطح کے مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا کے موجودہ تصویراتی ماحول اور مشترکہ تربیتی اقدامات، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور بحرانی صورتحال کے دوران انسانی ہمدردی کے مربوط اقدامات کے بارے میں جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے امن، احترام، قومی خود مختاری کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی اور پرتشدد انتہا پسندی سمیت مشترکہ سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان کی قیادت، مہمان نوازی اور مستقبل کی جامع اور دور اندیش دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے قومی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کے شہر شنگھائی میں مصنوعی ذہانت کے بارے میں عالمی کانفرنس کے موقع پر ایک چینی وفد سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے وفد کو سرحد پار شراکت داری کے فروغ کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا، جس سے جدت، ڈیجیٹل استعداد کار بڑھانے اور جامع ترقی میں مدد ملے گی۔ وفد نے پاکستان میں جدید مشینری اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ایپس کے آغاز اور پیچیدہ اعصابی امراض کے علاج معالجے کے لیے چین کی مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ادویات کی تحقیق کو آگے بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی بدولت پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے علاوہ مقامی سطح پر برقی اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیاں تیار کرنے میں بہتری دیکھی گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین کی برقی گاڑیاں بنانے والی بڑی کمپنی BYD اگلے سال سے پاکستان میں برقی گاڑیاں بنانے کا آغاز کرے گی۔ پاکستان کی برقی گاڑیوں کے مارکیٹ آئندہ برسوں میں 3 گنا بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ BYD مارکیٹ کے 35% حصے حاصل کرنے کا ہدف رکھتی ہے۔ ہب پاور کمپنی اور میگا موٹرز کے درمیان تعاون ملک میں برقی گاڑیوں کی تیاری کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء سے خصوصی ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان کی شاندار کامیابی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے معرکہ حق کے دوران نوجوانوں کے جوش و جذبے اور حب الوطنی کی خصوصی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متعلقہ حکام کو ماڈل ولیج منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں ایک خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ مثالی گاؤں منصوبے میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت ہر دیہات کو مکمل طور پر ترقی یافتہ بنایا جائے گا۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں 1200 دیہاتوں کو مثالی گاؤں بنانے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ہر مثالی گاؤں میں پانی کی فراہمی، مکمل سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی موجودگی یقینی بنایا جائے گا۔ ہر مثالی گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک اور شجرکاری بھی ہوگی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گھروں پر نمبر لگائے جائیں گے اور سائن بورڈ بھی نصب ہوں گے۔ اس منصوبے کے پائلٹ پروجیکٹ کے 130 دیہاتوں میں ترقیاتی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ اجلاس میں مثالی گاؤں منصوبے کے لیے سولر سسٹم سے چلنے والے پانی کی فراہمی کے منصوبے اور سیوریج سسٹم پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور اس نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کی ہے۔ انہوں نے قوموں کی زندگی میں قیادت کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو عظیم رہنما تھے جنہوں نے قوم کے لیے تاریخی قربانیاں دیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ملک اور عوام کی خاطر مشکلات برداشت کی ہیں۔
سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے صوبے کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو یوم آزادی اور مارکہ حق کے عنوان کے تحت یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وائس چانسلرز کو ہدایت کی کہ یہ تقریبات یونیورسٹیوں میں بھرپور جوش اور جذبے سے منائی جائیں۔ انہوں نے مختلف تقریبات کا اہتمام کرنے اور ان میں طلباء کی شرکت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں تقریبات کے ذریعے نوجوانوں کو قومی جذبے اور یکجہتی کا پیغام دیا جانا چاہیے۔ زمبابوے کے سفیر ٹائٹس ایم جے ابو باسوتو نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ زمبابوے کے سفیر نے اس موقع پر کہا کہ پاک فضائیہ نے زمبابوے کی فضائی افواج کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان اور زمبابوے مل کر ترقی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے زمبابوے براہ راست پروازوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں مدد ملے گی۔ بریگیڈیئر بلال غفور کی قیادت میں 16ویں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے ایک وفد نے آج مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے ملاقات کی۔ چودھری انوار الحق نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آزاد کشمیر اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر آزاد کشمیر اور پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے دنیا بھر میں جعلی اکاؤنٹس کا سہارا لے رہا ہے۔ افغان امور کے بارے میں چین کے خصوصی نمائندے یو زیاؤ یانگ نے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی تعاون اور سیکورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور ترقی کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میڈیا اور تھنک ٹینک اجلاس چین کے صوبے ہینان کے دارالحکومت ژینگژیاؤ میں ہوا۔ اجلاس میں میڈیا اور تھنک ٹینکس پر زور دیا گیا کہ وہ عوامی روابط کو فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی سطح پر امن، استحکام، خوشحالی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں اور میڈیا کے اداروں کے 400 سے زائد نمائندوں اور مذاکرات کاروں نے SCO میڈیا اور تھنک ٹینک اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستانی وفد میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے ضلع میرپور میں ایک سیمینار ہوا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارتی جیلوں میں بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات میں قید کشمیر کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ سیمینار میں جاری کردہ اعلامیے میں عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور کشمیری عوام کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دلانے میں مدد دے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پولیس نے ضلع کپواڑہ میں مزید 3 کشمیریوں کے املاک ضبط کر لی ہیں۔ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی غیر قانونی منسوخی سے اب تک مودی حکومت نے کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور گھروں سے محروم کرنے کی مہم تیز کرتی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر مفلوق الحال کرنا اور ضبط شدہ جائیدادیں بھارتی ہندوؤں کو دے کر علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں BJP حکومت کی جانب سے کشمیریوں کے املاک کی ضبطی اور منظم سیاسی جبر و استبداد کی دیگر کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، جو اپنے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت میں مودی حکومت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے دوران اور اس کے بعد مسلسل سفارتی ناکامی پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ نریندر مودی کے امریکہ کے ساتھ دوستی کے بلند بانگ دعوے پاکستان کے ساتھ امریکی شراکت داری کے مقابلے میں کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ امریکہ نے رواں سال 10 مئی سے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار دیا اور انسداد دہشت گردی اور علاقائی استحکام کے تحفظ میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیلی جنگ کے دوران 59,676 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ نے غزہ میں بھوک سے بڑھتی ہوئی اموات کے باعث مزید ابتر ہوتی صورتحال سے خبردار کیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ فلپ لازارینی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ خوراک اور ادویات سے لدے تقریباً 6000 ٹرک مصر اور اردن میں کھڑے ہیں، انہیں غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ میں امداد کی مؤثر انداز میں فراہمی میں ناکامی سے مستقبل میں دنیا میں کہیں بھی انسانی بحران سے نمٹنے کے اقدامات کے حوالے سے خطرناک مثال قائم ہوگی۔ ادھر غزہ میں بھوک اور غذائیت کی کمی سے 1200 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی ختم کریں اور اپنے جاری تنازع کو دوستانہ طریقے سے حل کریں، جس کے باعث 30 سے زائد افراد ہلاک اور 1,30,000 سے زائد بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ اپیل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک نے ایک بند کمرہ ہنگامی اجلاس میں کی۔ کونسل نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم پر بھی زور دیا کہ وہ سرحدی تنازعات کو ختم کرنے میں مدد کرے۔ ادھر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کے صدر ملائیشیا نے بھی کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا بھی آسیان کے رکن ہیں۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان سندھ اور بلوچستان میں مینگروو جنگلات کی بحالی کے پروگراموں پر کامیابی سے عمل پیرا ہے۔ انہوں نے آج مینگروو ایکو سسٹم کے تحت کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں کہا کہ یہ ساحلی جنگلات سیلاب اور ساحلی کٹاؤ کی صورت میں ایک اہم قدرتی ڈھال ثابت ہوتے ہیں اور ماحولیاتی تحفظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہماری ماہی گیری، ساحلی سیاحت اور پائیدار وسائل کے انتظام کا مستقبل مینگروو ایکو سسٹم کے تحفظ سے منسلک ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ایشیائی کپ 2025 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ اس بات کا اعلان ایشین کرکٹ کونسل کے صدر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کیا۔ T20 فارمیٹ میں کھیلے جانے والے ایشیا کپ میں بھارت، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، ہانگ کانگ، متحدہ عرب امارات اور عمان کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی FIVB عالمی والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان ترکی کو 3-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان نے آج اپنے تیسرے پول اے میچ میں ترکی کو 25-17، 25-19 اور 25-19 سے ہرا دیا۔ محمد سعود 16 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست رہے، جبکہ محمد یحییٰ نے 14 پوائنٹس حاصل کیے۔ پاکستان کا مقابلہ اسی مقام پر یورٹو ریکو سے پیر کو ہوگا۔ ادھر پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چودھری محمد یعقوب نے قومی ٹیم کی مہارت اور نظم و ضبط کی تعریف کرتے ہوئے اسے پوری قوم کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کا 4 گھنٹوں پر مشتمل تربیتی کیمپ آج حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں جاری ہے۔ یہ تربیتی کیمپ خواتین کرکٹرز کی سکلز اور فٹنس کیمپ کا حصہ ہے۔ خواتین کرکٹرز کو اس تربیتی کیمپ میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی رہنمائی میں ٹیم کو آئرلینڈ کے خلاف آئندہ 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز کی تیاری کے لیے تربیت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ان کی صلاحیتیں نکھاری جا سکیں۔ کراچی میں جاری یہ تربیتی کیمپ اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا، جس کے بعد ٹیم اگلے روز آئرلینڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ تینوں T20 میچز آئرلینڈ کے شہر میں کھیلے جائیں گے۔ آزادی کپ 10 پن بالنگ چیمپئن شپ کا انعقاد اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو F8 مرکز بالنگ کلب اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کی جانب سے منعقدہ اس چیمپئن شپ میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ یہ چیمپئن شپ 9 کیٹیگریز پر مشتمل ہے، جس میں مردوں کے سنگل، ڈبلز، خواتین کے سنگلز، کم عمر کھلاڑیوں کے مقابلے، سماج سے محروم افراد، سنگلز، ٹیک ٹیکرز اور میڈیا شامل ہے۔ کھلاڑی اس چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے جمعے سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام 20 ٹریکرز آج تیرچ میر ٹریک کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ٹریک کا یہ دوسرا مرحلہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایات کے تحت شروع کیا گیا۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب جانتے ہیں تجارتی خبریں۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی کے نئے منتخب چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان سے ملاقات کی۔
ملاقات میں فریقین نے افزا کی صلاحیت، اس کو درپیش موجودہ چیلنجز اور اس اتھارٹی کو مزید پائیدار اور مؤثر بنانے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ سرمایہ کاری اور برآمدات کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے اتھارٹی کی کارکردگی اور معیارات کو بین الاقوامی معیار تک بڑھانے کے لیے بہتری اور اصلاحات شروع کرنے کے لیے سی ای او کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور صنعت و تجارت کے صدر میاں ابوذر شاد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں سفارتی اور اقتصادی اقدامات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے پاکستان کو دوبارہ میکرو اکنامک استحکام اور بین الاقوامی اعتماد کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا واشنگٹن ڈی سی کا حالیہ دورہ ایک تاریخی اقدام ہے جو عالمی شراکت داری کو بڑھانے اور اقتصادی بحالی میں حکومت کی سنجیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایل سی سی آئی کے صدر نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، زراعت اور معدنی ترقی کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے صدر ریحان نسیم نے کہا ہے کہ فیصل آباد میں ایکسپو سینٹر کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے مصنوعات کی نمائش اور برآمدات میں مدد ملے گی۔ آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیصل آباد ملک کا برآمدی مرکز بن چکا ہے اور معیاری ٹیکسٹائل تیار کرنے کے حوالے سے خصوصی شہرت رکھتا ہے۔ پاکستان سے چین کے لیے تل کے بیج کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے نے بتایا کہ جنوری سے جون 2025 تک پاکستان نے چین کو 46 لاکھ کلو تل کا بیج درآمد کیا اور اس سے 5 کروڑ 70 لاکھ ڈالر زر مبادلہ حاصل ہوا۔ سفارت خانے کے ترجمان نے بتایا کہ تل کی برآمدات میں مزید اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 24 کیرٹ فی تولہ سونے کی قیمت گزشتہ روز 3,56,700 روپے کے مقابلے میں آج 300 روپے کی کمی کے بعد 3,56,400 روپے پر فروخت ہوئی ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 کیرٹ کے 10 گرام کی قیمت میں 257 روپے کی کمی سے 3,05,812 روپے سے کم ہو کر 3,05,055 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 22 کیرٹ کے 10 گرام سونے کی قیمت میں 235 روپے کی کمی سے 2,80,335 روپے سے کم ہو کر 2,80,102 روپے ہو گئی ہے۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف شاعر اور ناول نگار اسرار احمد، جنہیں ابن صفی کے ادبی نام سے شہرت حاصل ہوئی، کی 45ویں برسی آج منائی گئی۔ ابن صفی 26 جولائی 1928 کو اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان نے کراچی ہجرت کی، جہاں انہوں نے اسرار کے نام سے اپنے اشاعتی مرکز کا آغاز کیا۔ انہوں نے جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کے نام سے شروع کیے گئے رسالوں میں اپنے تخلیق کردہ 20 تاریخی ناول شائع کیے۔ ابن صفی نے آج ہی کے دن 1980 میں کراچی میں انتقال کیا۔ ایران کے ثقافتی کونسل خانے کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ادبی تقریب اور مشاعرہ منعقد ہوا۔ ممتاز ادبی شخصیات اور شعراء نے تقریب میں شرکت کی اور اپنے کلام کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کی 12 روزہ کامیاب مزاحمت اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی تعریف کی۔ شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایران کے ثقافتی کونسلر ماجد مشکی نے تقریب میں شرکت پر شاعروں اور ادیبوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت موسیقی کی تعلیم اور فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آج اباسین آرٹس کونسل پشاور میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ثقافت اور سیاحت کے صوبائی سیکرٹری ڈاکٹر عبدالصمد نے کہا، نشتر ہال پشاور کو فنون لطیفہ اور موسیقی کی تعلیم کی اکیڈمی میں تبدیل کرنے کے لیے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکیڈمی میں فائن آرٹس، میوزک، ڈرامہ اور تھیٹر کی کلاسز کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد صوبے میں ثقافتی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ یہ تو تھی فن کی خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ محققین نے ایک کم لاگت، پائیدار، انتہائی حساس روبوٹک جلد بنائی ہے جسے روبوٹک ہاتھوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، جسے روبوٹ کو اپنے دستانے اور ارد گرد کے ماحول کا اس طرح سے پتہ لگانے کے قابل بنانا جو انسان سے ملتا جلتا ہو۔ ایک لچکدار جیل مواد سے تیار کردہ یہ جلد روبوٹک ہاتھ کی پوری سطح کو ایک حساس ذہین سینسر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ روایتی روبوٹک جلد کے برعکس جو مختلف سینسرز کے پیچ ورک پر کام کرتی ہے، یہ جلد دباؤ، درجہ حرارت، درد اور یہاں تک کہ ایک ہی وقت میں متعلقہ رابطہ پوائنٹس میں فرق کر سکتی ہے۔ آنوراس گوگل کے ڈیپ مائنڈ اینیاس نامی ایک نیا مصنوعی ذہانت کو ایجاد کیا ہے، جسے قدیم رومن نوشتہ جات کے
مطالعے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آلہ نوشتہ جات اور نامکمل تحریروں کی اصل اور تاریخ کی شناخت میں مدد کرتا ہے۔ انیاس کو مورخین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ آلے کو نئی تبدیلی کا نام دیا ہے۔ محققین نے اسے 90% معاملات میں مفید اور درست پایا ہے۔ پاکستان نے 55 میں عالمی فزکس اولمپیڈ میں کانسی کا تمغہ جیت کر سائنسی دنیا میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ عالمی فزکس اولمپیڈ رواں ماہ کی 17 سے 25 تاریخ کو فرانس میں منعقد ہوا تھا۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا تازہ حال۔ اور اگلے ہفتے کے دوران ملک بھر میں مانسون بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں مانسون لہریں داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پیر سے شدت آنے کا امکان ہے۔ منگل کو مغربی ہواؤں کی ایک لہر بھی ملک میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ شدید بارشوں سے ملک کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ موسلادھار بارش سے بڑے شہروں کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ اس عرصے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے سے سڑکوں کی بندش کا خطرہ ہے۔ عوام، مسافروں اور سیاحوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور تازہ ترین موسمی صورتحال سے باخبر رہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور بلائی خیبر پختونخوا اور مشرقی پنجاب میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی خیبر پختونخوا، بلائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں مالم جبہ سے 29، دیر سے 16، دروش سے 8، کاکول سے 3 ملی میٹر، جبکہ پنجاب میں مری سے 20، قصور سے 18، اوکاڑا سے 1، کشمیر میں گڑی دوپٹہ سے 12، کوٹلی سے 4، اسی طرح گلگت بلتستان میں گلگت اور بگروڈ سے 5 اور بونجی میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبدین میں 45، نوکنڈی اور دادو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 37، مری میں 27، لاہور میں 36، کراچی میں 33، پشاور میں 40، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 31، اسکردو میں 29، سری نگر اور شوپیاں، اسی طرح پلوامہ میں 31، لیہ میں 27 اور جموں میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب موسم کے بعد آخر میں خبرنامے کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ورکرز ریمیٹنس انسینٹیو اسکیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں عالمی معیار کا ڈیجیٹل ایکو سسٹم تیار کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر داخلہ نے بلوچستان سے فطرت الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر نے قومی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ حکام کو ماڈل ولیج منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیریوں پر جاری منظم سیاسی مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں اور جاری تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کریں۔ پاکستان تاشکند میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی والی بال چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک مطیع اللہ، مدیر فارن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان،
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔